یہ تو تیرے ہی ضمیر کی آواز آ رہی ہے، اور پریشان ہوا۔ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اٹھا، عمر سعد کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا عمر سعد کیا صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیا یہ جنگ ٹل نہیں سکتی؟ عمر سعد کہتا ہور تو ہی تو گھیر کے لایا ہے، اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں نے ارادہ بنا لیا۔ کیا ارادہ بنایا ہے؟ کہ فاطمہ کے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کے معافی مانگوں گا۔ فاطمہ کے لال کے قدموں میں سر رکھ کے معافی مانگوں گا۔ عمر سعد نے کہا کیا حسین تجھے معاف کر دیں گے؟ کہ وہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے۔ وہ علی کا لال ہے۔ یہ کہہ کے ہر باہر آیا، اور روایت کہتی ہے کہ خیموں کے باہر ٹہل رہا ہے، خیموں کے باہر ٹہل رہا ہے۔ ہر کا غلام آیا، آنے کے بعد کہتا میرے آقا یہ کیا پریشانی ہے؟ میں نے اتنا پریشان کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ ہر کا بھائی بھی آ گیا، بھیا یہ کیا پریشانی ہے؟ ہم نے اتنا پریشان کبھی آپ کو نہیں دیکھا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہر کہتا میری پریشانی کا سبب پوچھتا ہے نا، ایک لمحے کے لیے رک جا، جب حسینی خیموں کی طرف سے ہوا کا جھونکا آئے نا، اس میں کچھ آوازیں آئیں گی تو ان کو سن لینا۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، ہر کے غلام اور بھائی نے سنا کہ کچھ بچے ہیں جو التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہر کہتا میرے غلام میرے بھائی ان آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ ہر کے غلام نے ہاتھوں کو جوڑا کہ میرے آقا پھر کیا ارادہ ہے؟ میرے آقا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ میں جہنم میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، جا تجھے آزاد کیا، جا تجھے آزاد کیا۔ ان کا غلام کہتا میرے مالک میرے آقا جب تک جہنم میں رہے اپنے ساتھ رکھا، اب مالک جنت کی طرف جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو۔ یہ غلام بھی آپ کے ساتھ جائے گا، یہ غلام بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ ہر کا غلام، ہر کا بھائی حسینی خیموں کی طرف چلے۔ ابھی عباس ہیں، ابھی قاسم ہیں، ابھی یہ شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر ہے۔ ایک مرتبہ شہزادوں نے چیخ کے کہا مولا ہمارے خیموں کی طرف کوئی آ رہا ہے۔ آقا ہمارے خیموں کی طرف کوئی آ رہا ہے۔ فاطمہ کے بیٹے نے کہا کہ آنے دو، آنے دو۔ آیا، جب حسینی خیمے قریب رہ گئے، بس سن سکو تو سن لینا۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ کربلا کا جب واقعہ سنو تو احساس کے ساتھ سنا کرو۔ گھوڑے سے ہر نیچے آیا، اور گھوڑے سے نیچے، یہاں دو روایتیں ہیں، ہر اپنے گھوڑے سے نیچے آیا جب حسینی خیمے قریب رہ گئے۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ اپنی ابا کے دامن کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جیب سے رومال نکالا، غلام سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ کہ آقا اپنے ہاتھوں کو کیوں بندھوا رہے ہو؟ کہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار علی کے بیٹے کی بارگاہ میں جا رہا، میں حسین کی خدمت میں گنہگاروں کی طرح جاؤں گا، مجرموں کی طرح جاؤں گا۔ اپنے ہاتھوں کو بندھوا لیا، اور بس سن سکو تو سن لینا، خدا کوئی غفلت سوائے غم حسین۔ جب حسین، امام حسین قریب رہ گئے تو روایت کہتی ہے کہ اب ہر کربلا کی زمین پر بیٹھ گیا، اور مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اب قدموں کے بل نہیں چلا، بلکہ فاطمہ کے لال کی طرف کوہنیوں کے بل گھسٹتا ہوا چلا۔ جا کے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ فاطمہ کے بیٹے میرا جرم بہت بڑا ہے، فاطمہ کے لال میرا جرم بہت بڑا ہے، مگر میں جانتا ہوں تیرے کرم کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے کرم کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ بقدموں پر سر رکھنا تھا۔ یہ عباس کھڑے ہوئے ہیں، یہ قاسم ہیں،
یہ انو محمد ہیں، یہ حبیب جیسا دوست ہے۔ ایک قدموں پہ سر رکھنا تھا، امام حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا ہے خدا کی قسم، فاطمہ کا لال نے، حور بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا، حور بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ حور بھیا ہم نے تمہیں معاف کیا، ایک مرتبہ شہزادے علی اکبر نے کہا اے حور چچا سلام، قاسم کی آواز آئی حور چچا سلام، اور جب یہ آوازیں شہزادی زینب کے خیمے تک پہنچی، شہزادی زینب نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ شہزادی علی کی بیٹی ادھر سے کوئی ادھر آیا ہے، اس کا نام حور ہے، اس کا نام حور ہے، نام حور ہے۔ وہ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، اون آئے، محمد آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کہتی ہے اونو محمد جاؤ، ہمارا نیا مہمان آیا ہے، اسے ہمارا سلام کہنا کہ علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے، اور سلام ایسے مت کہنا، جاؤ بچوں جاؤ، اس آنے والے مہمان کو ماموں کہہ کے سلام کرنا۔ دونوں شہزادے گئے، ماموں سلام۔ بھئی یہ سننا تھا کہ کربلا کی ریت کو اٹھایا، حر نے اپنے سر پر ملنا شروع کیا، آئے اہل بیت کی بے کسی، علی کی بیٹی مجھ جیسے گنہگار کو بھیا کہے، کوئی غم نہ ہو۔ شہزادی زینب علی کی بیٹی حر جیسے خطاوار کو بھائی کہہ کے پکارے، بس سلام کو قبول کیا، بس آخری جملے۔ حر کھڑا ہوا اور مولا حسین کی بارگاہ میں کہتا مولا، اے مولا معاف کرنا فاطمہ کے بیٹے، میں نے جب آپ کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا تو میرے کان گواہ ہے کہ محمل سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی، محمل سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی۔ مولا حسین، اے مولا حسین، ہاتھوں کو جوڑ کے التجا یہ ہے کہ مجھے بیویوں کے خیمے تک لے جاؤ تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ مجھے علی کی بیٹی نے بھی معاف کر دیا، مجھے زینب نے بھی معاف کیا ہے۔ مولا حسین لے کے چلے حر کو، شہزادی زینب کے خیمے کے قریب آئے، یہ حسین ہے، یہ پردہ ہے، پسے پردہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بہن زینب، کہ کیا ہے ماں جائے، کیا ہے حسین، کہ یہ جو مہمان آیا ہے لا یہ چاہتا ہے کہ زینب معاف کر دے، زینب معاف کر دے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ علی کی بیٹی معاف کر دے، علی کی بیٹی معاف کر دے، علی کی بیٹی معاف کر دے، کریمہ ہے نا، کریم کی بیٹی ہے نا زینب، یہ معافی مانگ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ نہیں کیا کہ معاف کیا، بلکہ روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ جب حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے معافی مانگی نا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا حر شرمندہ نہ کر، اس لیے کہ تو ایسے وقت میں آیا ہے جب علی کی بیٹی تیری کوئی تواضع نہیں کر سکتی، مگر زینب کا وعدہ ہے کہ بعد عشر یہ زینب حسین کے لاشے پا بعد میں روئے گی، پہلے تیرے لاشے پا بھائی کے ماتم کرے گی۔ اللہ لعنت اللہ